हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्र से 40 साल बाद क्यों निकाला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शिशदर कर देने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को 40 साल बाद कब्र से क्यों निकाला गया? यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया जिस पर ये यहूदी चीखने लगे और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन सवालों के जवाबात तफसील से देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है, उनकी कब्र मुबारक की बरक़ात से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ उनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। इन सब बातों के साथ साथ आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुनाएंगे। लिहाजा इन तमाम बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के मुतल्लिक बात करने से पहले आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते चलें। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगंबरों में से हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12वें बेटे से नवाजा था, लेकिन राहील के वतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न और जमाल में लासानी थे। वालिद को इनसे बेहद मोहब्बत थी और वो इन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों के छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़या को एहसानुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज वाक़े में हसद व अनाद का अंजाम, नफ्से अमारा की सोरिशें, इबरतें, हिकमतें, मवाइज़ व निसा, इंसानी अवारिज़ व हवादिस, सब्र व इस्तकामत, रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहमो करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई भी नहीं था जिससे बहवाला तौरात व इंजील इस किस्से का कोई जुज मालूम हो सकता। उसके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मुअज्ज़ा था। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलोगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ के सुतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर
शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचा उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बहवाला सूरह यूसुफ आयत 5। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सोतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद भी तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सोतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप अलैहिस्सलाम यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खा हैं। कल आप उसे हमारे साथ जरूर भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल कूद में उससे गाफिल हो जाओ और भेड़िया उसे खा जाए। उन्होंने कहा, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर भेड़िया उन्हें खा जाए तो हम तो बिल्कुल नकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाते रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके सलूक से आगाह करोगे। और रिवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बिठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचा उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर आहो पुकार करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास बिठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप हमारा यकीन करने लगे, अगरचा हम कितने ही सच्चे हों। सूरह यूसुफ आयत 17। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया,
لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی تو بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبھر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبھر نے بھاری ڈول کو دیکھ کر اوپر کھینچا۔ جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال سے آدھا ان کو عطا فرمایا اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا۔ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرنے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ کر آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہیں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا، اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیر مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے یا اسے ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ بحوالہ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی ذہانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی،
جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ بحوالہ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے انہی پر الزام لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی۔ بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، سچائی، صداقت ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، کیا یہ تمہارا فریب ہے؟ اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت 26 تا 29۔ اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول پڑیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت و ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو روک لیا، اور جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیش ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے تو اس کے توڑ کے لیے یوسف کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں ہونے کے اہم مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروب پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا،
लेकिन दूसरा सूली चढ़ जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों अशखास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उसने कहा अपने आका से मेरा जिक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और आप अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने में ही रहे। नाज़रीन, बताया जाता है कि आप 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमाया। हुआ यूं कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मसाहिबीन भी उसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में इसे यूं बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूं कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं और 7 सब्ज खोशे हैं। ऐ दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा, अगर मुझे जेल जाने की इजाजत अनायत फरमा दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ऐ यूसुफ, आप अलैहिस्सलाम बड़े सच्चे हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों को वापस जाकर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खोशों में ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मीना बरसेगा और लोग इसमें रस न छोड़ेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह को दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्मनामा जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त दी। आपने फौरी तौर पर जाना पसंद न फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ऐ औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने एक जुबान होकर कहा, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैं इसको अपनी तरफ माइल करना चाह रही थी। वो बेशक सच्चे हैं। सूरह यूसुफ आयत 51। दरअसल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल जरूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुलकर वाज़े हो जाए, जिसकी बिना पर वो कई बरस जेल में रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और उनसे ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हाल दरियाफ्त किया। बादशाह आपकी फहमो फरासत और कतानत व जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ भी हूँ। बादशाह मिस्र एक जहां दीदा, तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को खजाने समेत अमूर ममलिकत में मुख्तार कुल बना दिया। शाह मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरू के 7 साल खुशहाली के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर जमीनों पर काश्त का खसूसी इंतजाम, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और किफ़ायत जारी, अनाज की ज्यादातर जखीरा अंदाजी। खुशहाली के दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और खुद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहर के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। आपने अवाम को ताकीद कर दी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही से होगी। लोग अनाज के हसूल के लिए वहां का रुख करने लगे जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था।
آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے ساتھ ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی ملک دشمن کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی انعام لے کر کنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر سے غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہوالا سورہ یوسف آیت 66 تا 67۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، لہٰذا یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، اور پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اس کے لیے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو مع سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی
اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران کن اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت 77۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت زیادہ چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی ہوئی تو ان کی کمر سے بندھا ہوا نکلا۔ لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی میں بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیض لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اگر تم لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے سچ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ علیہ السلام نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحتیت کا تھا جو سابقہ امت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن خوب یاد آ گیا جب انہوں نے کہا تھا اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا
اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور وصیت کے متعلق تفصیل سے بتاتے چلیں۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پر ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہوا جا سکے۔ بلاخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مابعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بوڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے، اور اس نے شرط رکھی اگر جنت میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسایگی اور قرب نصیب ہو اور اس کا وعدہ اسے کیا جائے تب ہی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا گیا۔ یوں اس بوڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بہت خوبصورت تابوت تھا، اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا۔ اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پر قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی، اور تقریباً 2 دہائیوں قبل یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہی۔ کھدائی پر انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودیوں کی ہمت کو پست کر دیا۔ ہر بار کھدائی پر ایک خوفناک سانپ کسی جگہ سے آ جاتا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ وہ اس پر 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں دبا دیا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں، کیونکہ اس ناکامی پر پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہر ارضیات کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200-250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوئی کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے۔ چونکہ یہودی اس پر بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں پر تورات اکیڈمی بنائی جہاں یہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی ہے۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ کر کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کے نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔
इस ताबूत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंकिश्तरी भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो जिन्नात पे हुकूमत किया करते थे। ये तमाम चीज़ें यहूदियों के लिए तबर्रुकात में शामिल हैं और ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों के पास आता और जाता रहा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार यहूदियों को कहा कि वो इसकी हिफाजत करें और अपने अकायद को दुरुस्त रखें, तो इन्हें हर मैदान में फतह मिलेगी। इसके बाद यहूदियों ने कभी भी सरकशी और नाफरमानी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हर बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे। इसकी वजह यह है कि आखिरकार यहूदियों से इस ताबूत को आखिरी बार बख्त नसर ने बाबल पर हमले के दौरान छीना और इसके बाद किसी को इल्म नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में माबूस कर दिया है और जो इनके अहकामात और शरीयत की पैरवी नहीं करेगा वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। उसके लिए अब दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी ही नाकामी है। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।